اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فذكر الدجال فقال إن بين يديه 3 سنين سنة تمسك السماء فيها ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها والثالثة تمسك السماء قطرها كلها والأرض نباتها كله فلا يبقى ذات ظلف ولا ذات ذرس من البهائم إلا هلكا. وإن من أشد فتنته أنه يأتي الأعرابي فيقول أرأيت إن أحييت لك إبلك ألست تعلم أني ربك؟ فيقول بلى. فيمثل له الشيطان نحو ابنه كأحسن ما يكون ضربا وأعظمه أسنمة. قال ويأتي الرجل قد مات أخوه ومات أبوه فيقول أرأيت إن أحييت لك أباك وأخاك ألست تعلم أني ربك؟ فيقول بلى. فيمثل له الشياطين نحو أبيه ونحو أخيه. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم رجع القوم في اهتمام وغم مما حدثهم. قال فأغلب لحمته الباب قال ما هي أسماء؟ قلت يا رسول الله لقد خلعت أخرجنا بذكر الدجال. قال إن يخرج فأنا حي فأنا حجيجه وإلا فإن ربي خليفتي على كل مؤمن. فقلت يا رسول الله وإنا لنعجن عجيننا فما نقبضه حتى نجوع فكيف بالمؤمنين يومئذ؟ قال يجزئهم ما يجزئ أهل السماء من التسبيح والتقديس. رواه. الفصل الثالث عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته وإنه قال لي ما يضرك؟ قلت إنهم يقولون إنما هو جبل خبز ونهر ماء وقال هو أهون على الله من ذلك. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الدجال على حمار أقمر ما بين أذنيه 70 باعا. رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور. اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے. آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا. اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ دجال سے پہلے 3 سال گزریں گے. 1 سال ایسا ہوگا کہ آسمان اس میں اپنی تہائی بارش روک لے گا اور زمین اپنا تہائی سبزہ روک لے گی. دوسرا سال ہوگا کہ آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 سبزہ روک لے گی. تیسرا سال ہوگا کہ آسمان اپنی پوری بارش روک لے گا اور زمین اپنا پورا سبزہ روک لے گی. بس نہیں باقی رہے گا کوئی کھر والا جانور اور نہ کوئی داڑھ والا جانور مگر ہلاک ہو جائے گا. اور اس کا سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک دیہاتی کے پاس جائے گا, اس سے کہے گا کہ بتاؤ اگر تمہارے اونٹوں کو زندہ کر دوں تو تم مان لو کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا ضرور مانوں گا. تو شیاطین اس کے سامنے اس کے اونٹوں کی مثال پیش کر دیں گے. بہترین ان کے تھن اور بڑی بڑی ان کی کوہانیں. اور ایک آدمی کے پاس جائے گا جس کا بھائی مر چکا ہوگا یا باپ مر چکا ہوگا. وہ اسے کہے گا کہ یہ دیکھ, یہ بتا کہ اگر میں تیرے بھائی کو, تیرے باپ کو, تیرے بھائی کو زندہ کر دوں تو تم مان لے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے ضرور مانوں گا. تو شیاطین اس کے سامنے اس کے بھائی کی اور اس کے باپ کی شکل میں آ جائیں گے.
پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے، پھر واپس تشریف لائے اس حالت میں کہ قوم بڑی فکر میں اور غم میں تھی، اس حدیث کی بنا پر جو آپ نے بیان فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دروازے کے دونوں کناروں کو پکڑ کھڑے ہو گئے، فرمایا کیا بات ہے اسما؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ہمارے دل نکال دیے دجال کا تذکرہ کر کے۔ فرمایا اگر وہ نکلے گا اس حالت میں کہ میں زندہ ہوں تو میں خود نمٹ لوں گا، ورنہ میرا رب میرا خلیفہ ہے ہر مومن پر۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہم آٹا گوندتے ہیں بس اس کی روٹی نہیں پکاتے کہ ہمیں بھوک لگ جاتی ہے، تو ان دنوں اہل ایمان کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا ان کو کفایت کرے گا وہی جو کفایت کرتا ہے آسمان والوں کو، یعنی تسبیح و تقدیس۔ یہ مسند احمد اور مسند ابو داؤد 43 کی روایت ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں اتنا نہیں پوچھا ہوگا جتنا کہ میں نے پوچھا۔ مجھ سے ایک دن فرمایا کہ تجھ کو نقصان کیا دے گا دجال؟ میں نے کہا جی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، پانی کی نہر ہوگی۔ فرمایا وہ زیادہ ذلیل ہے اللہ کے نزدیک اس بات سے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ دجال نکلے گا ایک سفید رنگ کے گدھے پر، اس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 70 با ہوگا۔ یہ بیہقی کی روایت ہے کتاب الباس والنشور میں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا۔ اور اس میں 3 باتیں ذکر فرمائی۔ پہلی بات یہ ذکر فرمائی کہ دجال کے نکلنے سے 3 سال پہلے بڑے سخت سال ہوں گے۔ پہلے سال 2/3 بارش ہوگی اور 1/3 بارش نہیں ہوگی، 2/3 فصل ہوگی اور 1/3 فصل نہیں ہوگی۔ دوسرے سال 1/3 بارش ہوگی، 2/3 نہیں ہوگی، 1/3 فصل ہوگی اور 2/3 نہیں ہوگی۔ اور تیسرا سال بالکل خشک سالی میں گزرے گا، نہ آسمان سے ایک قطرہ پانی کا برسے گا، نہ زمین سے ایک دانہ غلے کا نکلے گا۔ اب روٹی ٹکڑے کے خزانے تو دجال کے پاس ہوں گے اور ہوگا قحط۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اس کا سخت ترین جو فتنہ ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ ایک دیہاتی کے پاس جائے گا، اس کے خود مر گئے ہوں گے۔ حضرت رسول اللہ نے فرمایا اس قحط سالی کی وجہ سے تمام مویشی مر جائیں گے، جنگل کے درندے مر جائیں گے، اس کے اونٹ مر گئے ہوں گے۔ اس کو کہے گا کہ میں تیرے اونٹ زندہ کر دوں تو مجھے رب مان دے گا؟ کہے کہ ضرور مانوں گا۔ تو شیاطین اس کے سامنے اس کے اونٹوں کی شکل بنا کر پیش کرتے ہیں، نہایت بھرے ہوئے ان کے تھن اور بڑی بڑی کوہانی۔ تیسری بات یہ فرمائے کہ ایک اور آدمی کے پاس جائے گا، اس سے کہے گا کہ یہ بتاؤ
تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اگر تمہارے باپ کو اور تمہارے بھائی کو زندہ کر دوں تو مان لو گے؟ وہ کہے گا ضرور مانوں گا۔ چنانچہ شیاطین اس کے سامنے اس کے بھائی اور اس کے باپ کی شکل میں آ جائیں گے، اسی لہجے میں گفتگو کریں گے، بہو وہی شکل ہوگی۔ اب جب ایسا شدید فتنہ ہو تو آپ ہی بتائیے کہ کس کو مجال انکار ہوتی ہے؟ لوگ تو شبہتوں پر جیتتے ہیں، عقل کی بات تو کبھی سنتے نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی کہ جب کوئی تحریک چل جاتی ہے تو اس تحریک کی رو میں سب بند بہ جاتے ہیں، بڑے بڑے دانشمند، بڑے بڑے عقل مند بہ جاتے ہیں، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے ان کو بھی سوائے مہر سکوت کے کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ اپنی زبان بند رکھیں۔ کیا کریں بھائی؟ یہ تو چھوٹے دجالوں کی تحریکیں ہیں جن کا یہ حال ہے۔ اس دجال اکبر کی تحریک کا کیا حال ہوگا؟ جو معدود چند لوگ مسلمان ہوں گے وہ بیچارے کیا کریں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی اور آپ کی ضرورت کے لیے باہر تشریف لے گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے بہت ہی فکر مند تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو دروازے کی چوکھٹ کے دونوں کناروں کو اس طرح پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ فرمانے لگے اسما کیا بات ہے؟ بہت ہی جیسے سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے مجلس پر، ایسی کیفیت ہو رہی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو ہمارے دل ہی نکال دیے دجال کا تذکرہ کر کے۔ فرمایا کہ گھبرانے کی بات کیا ہے؟ اگر میرے ہوتے ہوئے نکل آیا تو میں خود نمٹ لوں گا، تو میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر میرے بعد نکلا تو میں ہر مومن کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا خلیفہ ہے ہر مسلمان پر، میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ہم آٹا گوندتے ہیں، ابھی روٹی پکنے میں ذرا تھوڑی دیر ہو جاتی ہے تو اتنے میں بھوک سے بے چین ہو جاتے ہیں، تو جن بیچاروں کو کھانے کو کچھ ملے گا ہی نہیں مسلمانوں کو، وہ کیا کریں گے؟ فرمایا کہ آسمان والے کیا کھاتے پیتے ہیں؟ آسمان کے فرشتوں کی خوراک کیا ہے؟ تسبیح و تقدیس، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، بس یہی ان کی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے کو تسبیح اور تقدیس کہتے ہیں، اور اس کے لیے لفظ سبوح قدوس الملک القدوس قرآن کریم میں بھی ہے، پاک، نہایت پاک۔ تو فرمایا کہ جس طرح فرشتے حق تعالی شانہ کی تسبیح و تقدیس پر پلتے ہیں اور جیتے ہیں، اس طرح اہل ایمان کو بھی اللہ تعالی
تسبیح و تقدیس پر زندہ رکھیں گے. اس وجہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنا ایمان قوی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کھانے پینے کے بغیر بھی پال سکتے ہیں. اتنا ایمان ہونا چاہیے کم از کم. اور بات یہ ہے کہ حق تعالی شانوں کی پرورش تو اسباب کے محتاج نہیں ہے. حق تعالی شانوں کی ربوبیت اسباب کی محتاج نہیں بلکہ اسباب محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت و قدرت کے ارادے کے. آدمی کھانا کھانے سے نہیں پلتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کار فرمائی کرتی ہے اور آدمی پلتا ہے. عادت اللہ نے یہی بنا دی ہے اور اس لیے ہم لوگوں کو اس کی اجازت بھی نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیں. اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اللہ کی حکمت کو توڑنا ہے. ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. میں نے سنایا تھا نا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فیض الحرمین میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے مکاشفات ہیں انہوں نے جو مکاشفے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ان کو ذکر کیا ہے. کچھ خوابوں میں کچھ مکاشفوں میں اپنے مکاشفات اور خواب لکھے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے متعلق. اس لیے اس کا نام فیض الحرمین رکھا ہے. اس میں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ 3 چیزیں میرے مزاج کے قطعاً خلاف تھیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مزاج کے خلاف مجھے ان 3 چیزوں پر مجبور فرمایا. ایک یہ کہ اسباب کا اختیار کرنا میرے مزاج کے مطابق نہیں تھا. میں چاہتا کہ اسباب کو بالکل لیا ترک کر دوں, یکسر چھوڑ دوں, لیکن آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اسباب اختیار کرنے ہوں گے. ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سے مولانا محمد زکریا بنوری بہت معمر بزرگ سے 100 سال کی عمر ہوئی, بہت متواضع تھے. ہم لوگ خوب گپ شپ کیا کرتے تھے ان کے ساتھ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو بہت ہوتی تھی. ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ مجھے زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جوانی کے زمانے کی بات ہے. کیا دیکھتا ہوں کہ گویا ہم مسجد نبوی میں ہیں اور جس طرح اس طالب علم چپائیاں بچھا کے بیٹھتے ہیں استاد کے انتظار میں, اس طرح ہم اپنی چپائیاں بچھا کے بیٹھے ہیں اور گویا منتظر ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, ہمیں سبق پڑھائیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آ کے مسجد پر بیٹھ گئے. اس سبق تو پتہ نہیں کیا پڑھنا تھا کیا نہیں پڑھنا تھا. میں نے چھوٹتے ہی پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ایک طرف تو فرماتے ہیں کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے, اور دوسری طرف آپ اسباب کے اختیار کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں. تو اگر یہ بات ہے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے تو پھر اسباب کا کیا فائدہ؟ اللہ کے جاننے سے ہوتا ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف ایک لفظ فرمایا کہ اسباب بھی تو اسی کی مشیت کے تابع ہیں اور اسی کے حکم کے مطابق ہیں۔ فرماتے کہ بس اتنی بات ہوئی، میری آنکھ کھل گئی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فقرے پر میں نے پورا ایک رسالہ لکھا بعد میں اٹھ کے۔ تو ہم جیسے لوگوں کو ترک اسباب اس کی اجازت نہیں، ہم کمزور ہیں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک اسباب کی اجازت نہیں دی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اسباب کو بالکل یہ چھوڑ دو، محض اللہ کی ربوبیت پر رہو۔ اور دوسری بات جس پر مجھے مجبور کیا میری مزاج کے خلاف، وہ یہ کہ میری طبیعت مائل تھی حضرت علی کی فضیلت کی طرف، کہ حضرت علی افضل ہیں شیخین سے، ابو بکر و عمر سے۔ آپ نے فرمایا غلط، ایسا خیال دل میں نہ لانا کبھی بھی۔ مجھے مجبور کیا کہ میں ابو بکر و عمر کو افضل سمجھوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کسی شخص کا میلان کسی کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ آیا، ہمارے حضرت مولانا خیر محمد صاحب جو میرے پہلے پیر ہیں اور میرے استاد بھی ہیں حدیث شریف کے، میرے شیخ ہیں، ان کی مجلس میں حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھے جاتے تھے، جا رہے تھے، اس میں یہ نقل ہوئی بات کہ اگر ہمارے حضرت حاجی صاحب کی موجودگی میں جنید بغدادی اور ابو یزید بستانی آگے بیٹھ جاتے تو ہم تو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے، ہم تو اپنے حاجی صاحب کی طرف دیکھتے۔ ہاں حاجی صاحب کی ضرورت ہوتی تو ان سے استفادہ کرتے پھرتے، حضرت حاجی صاحب کو ضرورت ہوتی تو ان سے استفادہ کرتے پھرتے، ہم تو حاجی صاحب کی موجودگی میں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ یہ بات حضرت کے ملفوظات میں ہے، حضرت کے ملفوظات میں، اس پر ہمارے شیخ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بہت موٹی بات ہے، جتنی محبت باپ سے ہوتی ہے دادے سے نہیں ہوتی، جتنی محبت باپ سے ہوتی ہے درد سے نہیں ہوتی۔ تو کسی سے محبت زیادہ ہونا الگ بحث ہے کہ ہمیں اس سے تعلق زیادہ ہے، لیکن اس کا افضل ہونا یہ دوسری چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق قاطر زیادہ ہو، لیکن افضلیت ہمارے تعلق پر نہیں ہو تو من جانب اللہ ہے۔ اس لیے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ حضرت علی کو افضل سمجھوں، پر میں نہیں۔ اور تیسری بات جس پر مجھے مجبور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تھی تقلید۔ میرا دل قطعاً نہیں مانتا تھا تقلید کو، یعنی ائمہ مجتہدین کی تقلید کرنا۔ خود بھی مجتہد ہے، وہ مجتہد کو کیا ضرورت ہے تقلید کرنے کی؟ وہ اتنے بڑے عالم تھے، دین کا اتنا بڑا فہم رکھتے تھے کہ خود قرآن و حدیث سے مسائل معلوم کر سکتے تھے، ان کو کسی مجتہد کی انگلی پکڑ کے چلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مجبور فرمایا کہ ائمہ متبوعین امام ابو حنیفہ
امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان میں سے کسی ایک کی تقلید لازم ہے، ورنہ آدمی گمراہ ہوگا۔ تو خیر بات میں کر رہا تھا اسباب کی۔ ہم لوگوں کو ترک اسباب کی اجازت نہیں ہے اور ہمیں لازماً اسباب اختیار کرنا پڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ہم پیٹ پہ روٹی ڈالیں تو زندہ رہیں گے، سنت اللہ نے یہی بنا دی ہے، لیکن اللہ محتاج نہیں ہے اس کا کہ ہم روٹی کھائیں تو زندہ رہیں۔ میرا اللہ جب چاہے بغیر روٹی کے بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے ہر مومن کا۔ یہ ادنا درجے کا ایمان ہے جو دجال کے مقابلے میں کام دے گا۔ اگر اتنا بھی ایمان نہیں تو دجال کے مقابلے میں نہیں کر سکتے۔ یہ ادنا سے ادنا ایمان ہونے کی روٹی ہمارے پاس نہیں ہے، کیا کریں گے؟ بچے کیا کھائیں گے؟ دجال کو نہ مانے تو کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے، اللہ پالے گا، رب العالمین۔ اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو جانی چاہیے کہ اگر تمہارے پاس رزق کی تنگی ہے تو اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ تم حرام کما کما کے رزق حاصل کرو، قتل نہیں، چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ حرام تو ہمیں کھانا نہیں ہے، اگر آپ نے اتنے رزق لکھا ٹھیک ہے، مریں گے، مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ سے کہہ دو کہ اگر اتنا ہی رزق ہمارے لیے لکھا ہے حلال، ہمیں اور نہیں دینا ہے، مارنا ہی ہے، حاضر ہے، لیکن حرام نہیں کمائیں گے۔